بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ عید المؤمنین جمعے کی نماز بھی ہے جو دوسرے دنوں کے مقابلے میں الگ ہے. ہم 6 دن ہفتے سے لے کر جمعرات تک ظہر کی نماز 4 رکعت اور جمعے کے دن نماز 2 رکعت ہے. اس کے علاوہ قرآن وغیرہ خطبہ وغیرہ ہوتا ہے. یہ جمعے کی خصوصیت ہے. یہ نماز اور یہ دن صرف ہم مسلمانوں اور ہمارے نبی کی امت کو ملا ہے. پہلے کسی امت کے نہیں ملا. جمعے کی نماز فرض ہے. جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے اور ہم ادا بھی کرتے ہیں. آج اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو تاریخ ہے، یہ کیسے اور کب شروع ہوئی جمعے کی نماز، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نبیوں کو ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ مجھے 7 دنوں میں جمعے کا دن بہت محبوب ہے، مجھے پسند ہے. اور جب کسی نبی کو ان کی امت کے لیے کوئی خاص دن چوز کرنے کا حکم ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا تھا کہ تم جمعے کے دن کو اختیار کرو. چنانچہ بائبل میں یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ جمعے کا دن مجھے پسند ہے، تم چاہو تو اپنی امت کے لیے جمعے کے دن کو رکھ لو، اس دن خاص عبادت کے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے اس وقت کے ایمان والوں سے مشورہ کیا کہ ایک دن ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا اسپیشل نماز کے لیے، خصوصی دن. اور یہ بھی اشارہ دیا کہ مجھے اور اللہ کی پسند جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. لیکن ان کی امت نے یہ کہا نہیں، ہم سنیچر کے دن کو اپنا خاص دن منائیں، سیٹرڈے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی اور یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ جو ساری کائنات بنایا ہے سنڈے سے شروع کیا ہوا. فاؤنڈیشن جو رکھا گیا وہ سنڈے کو، اور اخیر میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن
بنا کر فارغ ہو گیا. سنڈے سے لے کر جمعے تک، فرائیڈے تک سارے کائنات اللہ نے بنائی، اور ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 دن کام کرتے کرتے اللہ تھک گیا، اس لیے اللہ نے ریسٹ کے لیے سیٹرڈے کا دن رکھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کوئی انسان ہے جو کام کرتے تھکے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا، ان کے اس عقیدے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے سورہ قاف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ بنایا، لیکن ہمیں کسی طرح کا کی تھکاوٹ یا کسی چھوا بھی نہیں. یہ اللہ ہوتا بھی نہیں. اللہ نے سورہ آیت الکرسی میں آیت کے اندر فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا. نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگنا بھی نہیں آتا. یہ اونگنا اور نیند یہ کمزوری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے نقص سے پاک. وہ اپنی جھوٹی بات اب انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھ دیا ہے. آپ سرچ کریں گے ملے گا. اللہ نے کام کرنا شروع کیا سنڈے کو، منڈے یہ سب پورے دن کرتے کرتے فرائیڈے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بس انہوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ جو دن ہے نا، اسی طرح کے دنوں میں اللہ نے وہ 6 دنوں میں کائنات کو بنایا. یہ شک یہ بات قرآن میں فی ستۃ ایام موجود ہے کہ وہ دن جو اللہ نے کائنات بنایا کہ وہ یہی دن ہے اسی طرح سے. یہ دن ایک وقت کے معنی میں اللہ نے لیا ہے، وہ کتنے گھنٹوں کے دن ہے کیا ہے وہ اللہ کو بہتر جانتا. انہوں نے کہا کہ جس دن اللہ نے ریسٹ کیا ہے اسی وہی دن ہمارے لیے خاص اسپیشل ڈے ہوگا. چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو سنیچر کا دن دیا ہے، یوم السبت. جو ساری دنیا میں یہودی جو ہیں ان کا جو اسپیشل دن ہے وہ سیٹرڈے. پھر باری آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اختیار دیا، میرے نزدیک تو سب سے محبوب اور پسندیدہ دن جمعہ ہے، لیکن تم اپنی امت سے پوچھ لو، دیکھ لو تمہیں کون سا دن چاہیے. انہوں نے بھی اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو زیادہ فوکس میں نہیں لیتے ہوئے اس کا زیادہ خیال نہیں کیا. ہوتا کہ نہیں، چونکہ اللہ نے ساری کائنات کو سنڈے کے دن شروع کیا ہے، فاؤنڈیشن. وہ بھی انسانوں کی طرح سوچتے ہیں کہ انسان جس دن بنیاد کاٹے سے سب کو بلا کر آج میں بنیاد کاٹ. وہ کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن والا جو دن ہے، بنیاد جس دن رکھی گئی، جو پہلا دن ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے ہم سنڈے کو ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ عبادت کے لیے خاص دن ہے. تو عیسائیوں کو اللہ نے سنڈے کا دن دیا، اتوار. آپ دیکھتے ہیں ان کے یہاں پہ، اور اس وقت ساری دنیا میں چونکہ عیسائیوں کا غلبہ ہے ہر جگہ، ساری دنیا میں چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے. چند ملکوں کے علاوہ جیسے سعودی عرب ہو گیا اور مختلف عرب، وہاں آج بھی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے اور سنڈے ورکنگ ڈے ہوتا ہے. یہودیوں نے اپنی پسند سے سیٹرڈے کو چنا اور عیسائیوں نے اپنی پسند سے سنڈے کو چنا. بات یہ ہے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، مکی جو دور ہے 13 سال، پورے 13 سال کے اندر جمعہ تو دور کی بات ہے، کھلے عام نماز پڑھنا بھی آسان نہیں تھا. مکے میں دشمنی تھی، کوئی علیہ اعلان سب کے سامنے دین کی بات کرتا تو اس کو مارا جاتا، جان کا خطرہ ہوتا. کتنے لوگوں کو مارا گیا. صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی چکر میں
گھر میں انہوں نے ایک چھوٹا سا روم مسجد بنا دیا تھا، اس میں وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں قرآن کی آواز ذرا اونچی ہو گئی جو لوگ سنے گھر میں گھس کر کے ان کو مارے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی جماعت کراتے تھے، دار ارقم ایک مکان تھا ایک صحابی کا، اس میں کبھی کبھی مسجد نہیں تھی، اس مسجد میں جو لوگ آ جاتے ان کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کوئی جمعہ نہیں تھا، لوگ اپنا اپنا نماز کہیں بھی جہاں موقع ملتا پڑھتے تھے۔ مدینے کے لوگ جب تک انوالو نہیں ہوئے پورا عرصہ تقریباً 10 سال ایسے ہی گزرا، تکلیف ہو گئی۔ اسی میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے وہ سخت حالات دیکھ کر ان کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، بعد میں مدینہ۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ مکے میں بہت زیادہ دشمنی ہو رہی ہے، یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، مخالفت زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر، حج پرانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی سے پہلے بھی حج ہوتا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُكُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيقًا۔ نماز کے نام پر، خانہ کعبہ میں عبادت کے نام پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تالیاں اور سیڑھی بجانا، یہ ان کی عبادت ہے۔ قرآن میں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس، مکے میں جو کعبہ ہے اس کے پاس وہ لوگ جو نماز پڑھتے تھے وہ کیا تھا اس زمانے؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيقًا، تالی پیٹنا اور سیٹی بجانا۔ ہم لوگ کیا کر بنا سکتے؟ جھنڈا لے کر پورا پھرتے رہتے، بولا کرتے، بس وہی لوٹ رہا ہے۔ مشرکین یہود و نصارہ کی ایک ایک چیز اس امت کو کرنا ہے، وہ جو جو کیے ہیں یہ سب کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی سے خبر دی، اللہ کے نبی نے باہر سے آنے والے حاجیوں سے ملاقات کرنی شروع کی۔ مکہ شہر سے جو دور کے لوگ آتے تھے حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے، تو ان سے ملتے تھے، ایک ایک کو معلوم کرتے کون آیا ہے کیا ہے، جس کے بارے میں بھی پتا چلتا کہ یہ باہر سے آیا ہے حج کے ارادے سے، اس سے اللہ کے نبی ملتے اور اپنی بات کہتے۔ اور اکثر آپ کی ملاقات ہوتی تھی عقبہ جو ایریا جسے آج کل مینا میں کنکر جو مارتے ہیں شیطان کے نام سے، 3 شیطانوں میں ایک بڑا شیطان ہے، اصل میں اس کا نام ہے عقبہ، ایک جگہ ہے، اسی جگہ پر اکثر لوگوں سے ملتے تھے۔ آپ کو یہ پتا چلا کہ مدینے کے 6 لوگ آئے ہوئے، چھوٹی سی جماعت 6 حج کے ارادے سے آئے، ان سے ملاقات کے لیے اللہ کے نبی وہیں پر تشریف لے گئے اور ملاقات ہو گئی، ملے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں۔ اس وقت مدینے کا نام تھا یثرب، مدینے سے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم یہودیوں کے پڑوسی ہو، مدینے میں یہودی بھی بہت رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا میں تھوڑی دیر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مدینے کے لوگوں میں ایک خاص خصوصی اچھی بات یہ تھی، وہ دشمن بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پہلے سنتے تھے، انہیں کیا جو بولتے سو نہیں، پہلے اس کی بات پوری سنتے تھے، بات میں لاجک ہوتی، سمجھ میں آتا مان لیتے، نہیں سمجھ میں آتا انکار۔ یہ ہر حال میں وہ سنتے تھے، غصے میں بھی ٹھنڈے ہو کر بات سنتے تھے۔ انہوں نے کہا آئیے بیٹھیے بات کرو۔
اللہ کے نبی نے پھر اپنا تعارف کرا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں سے کچھ، اور پھر کچھ قرآن پڑھ کر سنا۔ یہی قرآن ہی ہے جس نے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی زبان، باتیں اللہ کی، اور سنا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والوں کو لینگویج کا پتہ ہے، وہ جانتے ہیں لینگویج، عربی زبان ہے، بات اللہ کی ہے، سنانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں سب نے کہا کیا ان کا کلام ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا، اصل میں مدینے میں اس وقت عرب کے صحابہ، آج کل جو جن کو ہم انصار کہتے ہیں، دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، یہ دو بڑے خاندان تھے۔ ان کے علاوہ یہودی تو بہت تھے اس زمانے میں مدینے، اور ان کا آپس میں جھگڑا بہت ہوتے رہتا تھا، اور یہودی ہمیشہ یہ کہتے تھے ان سے کہ بہت جلد ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ دے کر ان پر ایمان لائیں گے اور ان سے مل کر تمہارے ساتھ ہم قتل کریں گے، تم سب کو ماریں گے۔ یہ بار بار یہودی کہتے تھے۔ جب یہ 6 آدمیوں نے اللہ کے نبی کی زبانی یہ بات سنی، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، ہمیں جو اپنے یہاں ہمارے گاؤں کے اندر یہودی جو بار بار ہم سے کہتے تھے کہ نبی کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے، ان سے پہلے ہمیں ان کو ماننا چاہیے۔ سب کو بات سمجھ میں آئی۔ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان 6 میں عمر میں سب سے چھوٹے صحابی تھے اور ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ۔ بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، مسلمان ہوئے۔ پھر 2-3 سال کے بعد جس سال اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے ہیں، اسی سال ان کی ایک بیماری ہوئی جس میں ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ ورنہ درجے میں، لیول میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، اس مقام کے یہ صحابی ہیں، چھوٹے موٹے صحابی نہیں۔ لیکن ہم لوگ جو فیمس ہو گئے ان کے نام تو جانتے ہیں، لیکن یہ ہے اصل مدینے کے سب سے پہلے اسلام لائے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہماری جو قوم ہے، ہم تو مدینے سے آئے ہیں، مدینے میں ہم 2 بڑے خاندان ہیں، اور ہمارے آپس میں بہت دشمنی، بڑی جنگیں ہوئی، ہم آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو دعوت ہے، ہم جائیں گے، سب سے بات کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا یہ 2 خاندان اگر مسلمان ہو گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پھر آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ جو بات میں سچ ثابت ہوا، اللہ کے نبی نے میرے ملاقات میں نام قبول کیے، چلے گئے۔ پھر 1 سال کے اندر انہوں نے وہاں محنت کی۔ یہ جو 6 صحابہ اور ان کے ذمہ دار ساتھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ نام یاد رکھنا۔ 1 سال کی محنت کے بعد مدینے کے یہ 2 جو خاندان تھے، اوس اور خزرج، ہر گھر کے اندر اسلام کا اور اللہ کے نبی کا چرچا ہونے لگا۔ اگلی بار جب آئے، اگلے سال پھر 12 آدمی آئے، ان 12 میں حضرت اسعد بن زرارہ بھی دوسرے بار جب آئے، دوسرے بار
بڑی باتیں ہوئی اللہ کے نبی سے، وہ پنجم ہوا جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں، اسلام میں بہت فیمس ہے۔ اور جب دوسری بار آ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا، مکے کی ایک صحابی کو، تاکہ ان کو قرآن پڑھنا سکھائے، دین کی باتیں سکھائے، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے مدینے میں کام کرنے کے لیے ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ ان صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ چونکہ وہ سردار تھے، ان کے ہی گھر میں انہوں نے قیام کیا، ان کا اچھا برا وہی دیکھتے تھے اور ملاقات بھی وہی کروایا کرتے تھے، کس سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مدینے کا سارا پلاننگ، سارا انتظام اسعد بن زرارہ کیا کرتے تھے۔ اسلام کیسے کام کرنا ہے، کیسے دعوت ہے، سارا ان کا ہی پلاننگ تھا، وہی ذمہ دار تھے۔ ایک حساب سے وہ سب کے امیر تھے مدینے میں۔ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، دو صحابہ ہیں، ایک اسید بن حضیر اور دوسرے سعد بن معاذ۔ یہ ایک برانچ کے سردار تھے۔ ایک بہت بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس میں الگ الگ برانچز ہوتے، چھوٹے چھوٹے خاندان۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں مشرک تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان دونوں کو بڑا غصہ آیا۔ یہ دیکھیں کہ وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ جاؤ اب ان کو ختم کر کے آؤ، جاؤ بات کرو اور ختم کرو، یہ جو ہم کو بددین بنا رہے ہیں۔ میں بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن یہ جو اسعد بن زرارہ جو ہے یہ ان کے خالہ کے بیٹے ہیں، رشتہ ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن تم جاؤ، جا کر کام پورا کر کے آؤ، ختم کر کے آؤ۔ اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اسید بن حضیر وہاں آئے، قریب آئے، ہاتھ میں ہتھیار ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ وہاں یہ بات مدینے کے لوگوں کی جو ایک صفت ہے کہ وہ بات سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ آئے تھے مارنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ یہ کام چھوڑ دو۔ جب قریب آئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا پہلے آپ آؤ، بیٹھو، ہماری بات سنو، اگر ہماری بات اچھی نہیں ہے، تمہیں پسند نہ آئے ہم نہیں کریں گے۔ بات ٹھیک ہے، بیٹھے، دو چار جملے انہوں نے دعوت میں سنائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، اور پھر قرآن سنا۔ قرآن سنتے ہی بدل جاتے تھے، کہا کہ کتنا اچھا کلام ہے، کتنی اچھی باتیں ہیں، میں بھی تمہارے جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فوراً میاش کچھ نہیں، نہاؤ اور دھو، بدل کو اور اپنے کپڑوں کو پاک کر دو، کلمہ پڑھ کر نماز شروع کر دو۔ انہوں نے نہایا، دھویا، پھر کلمہ پڑھ لیا، نماز شروع کر دی۔ اب پھر وہ واپس وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کچھ لوگ، حضرت سعد بن معاذ ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور یہ نہیں بتا، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا میں ایک آدمی کو بھیجوں گا تمہارے پاس، اگر وہ مسلمان ہو گیا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ایک گھر بھی نہیں بچے گا،
سب مسلمان گئے. جب ان کے پاس پہنچے کیا ہوا، ان سے یہی کہا کہ میں نے بات کیا ہے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ آپ کو ایسی بات نہیں کریں گے جو تمہیں اچھی نہ لگے. پھر یہ کہا کہ جو تمہارے بھائی ہیں اسعد بن زرارہ، ان پر کوئی لوگ حملہ کرنے والے ہیں. یہ سنتے ہی وہ کھڑے ہو گئے، چونکہ خالہ کے بیٹے بھائی تھے. اچھا ہمارے بھائی کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے. یہ فوراً نکلے، وہاں پہنچے، قریب جا کر دیکھا کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. سمجھ گئے کہ وہ مجھے یہاں بھیجنے کے لیے جھوٹ بولے ہیں. قریب آئے باجی، ان سے بھی یہی کہا بیٹھو ہماری بات سنو، آپ کو اچھی نہ لگے تو ہم نہیں کریں گے. بیٹھے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں ہوئی اور پھر قرآن ہم کو بھی سنایا. وہ بھی فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اپنے قبیلے میں آ کر کے اعلان کیا سب کو جمع کر کے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، آج ان کے انتقال کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کا عرش ہل گیا. یہ اس بندے کی فضیلت ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ایک دن میں سارے خاندان کو، سارے قبیلے کو انہوں نے مسلمان کر دیا. اعلان کیا تم مجھے کیا مانتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ سے اچھی کسی کی رائے نہیں ہو سکتی، کسی مسئلے کو آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا پھر یہ اچھی طرح سمجھ لو، تم میں سے سب کے سب کو مسلمان ہونا ہے. جو اسلام نہیں لائے گا میں آج کے بعد اس سے بات نہیں کروں گا، ختم رشتہ. اسی رات سارا خاندان، سارا قبیلہ، سب کے سب مسلمان. یہ مختصر مدینے کی مجھے جوہر ہوا ہے کیسے وہاں اسلام پھیلا. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت مدینے کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے، سب کا خیال کرتے تھے، سردار بھی تھے، وہ آپس میں ایک دن مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی اب ہمارے مدینے میں ہمارے بھائی کتنے ہوں گے، کچھ اندازہ ہے؟ لوگ چپکے چپکے مسلمان ہو رہے ہیں، ہماری تعداد کیا ہوگی، مدینے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، کیسے پتا چلے گا؟ ہم آپس میں کوئی ایک دن ایسا طے کر لیں جس میں ہم ایک دوسرے سے ملیں. یہ ان کا، یہ حضرت اسعد بن زرارہ کی رائے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کون ہے، کیا ہے، سب کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اور پھر جتنے لوگ کو کہا کہ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے، پہلے کہا کہ ایک دن ہم ملیں گے، سب کو دن کون سا ہونا چاہیے. انہوں نے مدینے میں آپس میں ان حضرت اسعد بن زرارہ اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا. ان میں سے ایک بات یہ آئی کہ ہم یہودیوں کی طرح سے سنیچر کے دن رکھیں گے. فوراً کہا کہ نہیں، ہم کو یہودی ان کی ہم مشابہت نہیں، دونوں کرے سو کام ہمیں کریں گے. اسلام تو یہی کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. دنیا جہاں میں جتنی قومیں ہیں، ریلیجیس ان کا جو ہے اس کی ہم پیروی نہیں کریں گے، ان کے جیسا ہم نہیں کریں گے، ہم تو ان کی مخالفت میں. لیکن آج کا مسلمان تو سب کرے گا، پٹاخے چھوڑے گا اور گھر کے سامنے موم بتیاں جلاتے ہیں. آج کل رات میں گھر کے سامنے گڑیا کو جلا کے گڑیا کوئی یہاں جلانا شروع کیا. ذرا شرم نہیں، ذرا حیا نہیں، کس نبی کی امت ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں.
کہ نہیں ہم یہودیوں والے دن ہم نہیں رکھیں گے، اتوار کو بھی اسی طرح، چونکہ وہ نصرانیوں کا ہے، عیسائیوں کا، اس لیے وہ دن بھی نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا پیر کا دن، کہا کہ نہیں ہم پیچھے کیوں رہیں گے، پہلے سیٹرڈے پھر سنڈے ہے، اس کے بعد پیر آئے گا، ہم ان دونوں سے پیچھے کیوں، ہم ان سے پہلے رہیں گے۔ پہلے کیا ہے؟ جمعے کا دن، بات آئی جمعے کا دن فکس ہو گیا، اور یہ کہا گیا آئندہ جمعہ حضرت اسد بن زرارہ کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، کہا کہ اس باغ کے اندر دوپہر میں سب کو جمع ہونا ہے، سب کو، جہاں تک بات پہنچاؤ کہ جمعے کا دن طے کر لیا گیا، ہم کبھی ملیں گے، جمعے کی نماز کے لیے نہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ ان کا ایک خیال تھا، ان کا ایک ایڈوائس تھا۔ چنانچہ جمعے کا دن جب آیا، اس باغ کے اندر 300 سے زیادہ صحابہ آ گئے تھے، بڑی خوشی ہوئی ان کا تو اندازہ یہ تھا کہ 100 سوا 100 150 کے قریب ہوں گے، لیکن جو آئے دیکھا 300 تھے، اور وہ بھی چھپ کر جو دعوت دی گئی، اعلان ہوتا، سب کو بلایا جاتا تو 500-600 سے بھی زیادہ ہو سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے یہ سب ہوا۔ حضرت اسعد بن زرارہ کو دیکھ کر ان کو اتنی خوشی ہوئی، اس خوشی میں انہوں نے کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعریف کی، بیان کیا، خطبہ دیا کہ ہم کیا زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایمان کی دولت سے نواز کر ہمیں اب کیا دیا ہے، ذرا سوچو کتنا اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے۔ یہ سب یاد دلاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، اور پھر اللہ کا شکرانے میں، شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ مدینے میں ہو رہا تھا، ابھی نماز ختم بھی نہیں ہوئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا وحی دے کر، اور اللہ کے نبی کو پوری سٹوری بیان کی، مدینے میں یہ ہوا ہے، چنانچہ آج کے بعد جمعہ فرض ہو گیا۔ یہ آیتیں لے کر آئی جبرائیل علیہ السلام، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ کسی ایک انسان کی کوئی اچھی خواہش جو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا سوچ کر کچھ کرے تو اللہ اسے کتنا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے جمعہ نہیں پڑھایا تھا، وہ تو اپنے لوگوں کو جمع کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسلام کا کیا حال ہے، اور جب سامنے آیا 300 سے بھی زیادہ صحابہ، بہت زیادہ بکرے ذبح کیے گئے، اور سب کی دعوت کی انہوں نے اپنوں سے۔ جمعے کا دن اتنا اہم ہے کہ اگر کچھ لوگ چاہیں تو اس دن سب کو جو جمعے کی نماز کے لیے آئے کھانا کھلا سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، اشتہار دے سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں کہ بھائی جمعے میں آؤ، یہ اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں اہتمام دوسرے جلسوں کے لیے ہوتا ہے، جوڑ کے لیے اہتمام، مدرسے کا کوئی جلسہ ہے اس کے لیے اہتمام ہے، پہلے ہی سے تاریخیں بنتی ہے، اشتہار ہوتا ہے، لوگوں میں پہنچائی جاتی ہے بات، لیکن اپنے گھر کے جمعے کے لیے کوئی اہتمام، کوئی دعوت نہیں، کوئی کام نہیں۔ اصل میں اسلام کی روح نہیں ہے نا، بس کھاؤ پیو آؤ جاؤ، بس یہی ہو رہا ہے۔ اصل ہونا چاہیے یہاں اہتمام، سب کے لیے کھانے کے انتظام ہو، کسی کو اللہ طاقت دے، جیسے حضرت اسعد بن زرارہ نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے جب یہ شورا اور ہمارا یہ دو ایک ہی تھے۔ میں ایک بار گیا تھا بھوپال کے اجتماع کے، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے،
ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ تھے پھر وہاں بھوپال کے بہت بڑے مفتی صاحب رہے ہیں، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت وہ زندہ تھے، 6 پر تھے، مفتی عبدالرزاق نام، اور بڑے پورے راشٹر میں صوبہ مدھیہ پردیش میں فیمس ہے۔ بھوپال سے ایک 30-40 کلومیٹر دور وہاں ان کا ایک مدرسہ ہے، وہ ایک بہت عالیشان مسجد بنا ہے، بہت خوبصورت مسجد۔ چونکہ میں بھی آیا تھا تو انہوں نے اس مسجد کو دکھانے کے لیے اپنے کار میں اپنی گاڑی کر کے بھیجا، میں بھی گیا، میرے ساتھ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ تھے، جا کر مدرسہ دیکھے، وہاں ان کی خانقاہ دیکھے، وہاں یہ بتایا گیا ہے بڑی مسجد ہے، تاریخی مسجد، کئی کروڑ میں بنی اس وقت، ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا۔ ہر جمعے کے دن اطراف سے جو بھی لوگ جمعے کی نماز کے لیے وہاں آتے ہیں ان کو کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ بات بولنے کی، آپ کھلا کر کچھ خدمت کر کے بھی لوگوں کو جمعے کی نماز کے لیے جمع کرو، اس میں ثواب ہے، اس سے بہت زیادہ ہے جو وہاں کیا جاتا ہے جلسوں میں، اجتماعوں میں، جوڑوں میں جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے۔ جمعہ بہت اہم ہے، جمعے کا جو اجتماع ہے اللہ نے ہر نبی کو یہ بتایا کہ تم جمعے کے دن کو خاص کر لو، جمعہ اللہ کا پسندیدہ دن ہے، اور ہر نبی کی یہ خواہش رہی ہے کہ جمعے کے دن کوئی اسپیشل ڈے ہو ان کی امت کے لیے۔ یہ سعادت، یہ خوش نصیبی ہماری اس امت کو ملی ہے کہ جمعہ ہمیں مل گیا، لیکن کوئی خوشی نہیں۔ کتنے ہمارے آس پاس کے ساتھی ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ 100% مسلمان جتنے ہیں سارے مرد اور عورتیں جمعے کے دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کا اہتمام، اور اس کے لیے فزیکلی فائنانشلی جو بھی وہ کر سکتا ہے کرے، اللہ اسے نوازے گا، بدلہ دے گا۔ آج ہمارے یہاں جمعے کے دن ڈکا لے گا تو مسلم بھی ڈالنے لگتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کیا ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ دن اور اس امت کے لیے جو عید کا دن بنایا گیا ہے، ڈبے میں ڈالنے کے واسطے 10 روپے آگے اس کے ہاتھ میں، اللہ کو اسی طرح دے گا۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا۔ ڈبے میں 10 ڈال تو 10 کے برابر اس میں 100 5 ڈال تو اس کے حساب سے نہیں۔ ہم پورے مہینے میں اپنے گھر کے لیے کام کرتے ہیں کہ ایک دن 2 دن جو ہم کماتے ہیں کیا وہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ جوڑوں کے لیے، جلسوں کے لیے کتنا ہم کرتے ہیں، چندے کر کر کے آج آپ دیکھو شام کو کتنا ہنگامہ ہوگا، کتنا نقصان ہے اس سے، کتنے لوگوں کی نماز چھوٹتی ہے، کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، ایسے لگتے ہیں اس میں۔ جب تک یہ امت مسجدوں کو اہمیت نہیں دے گی، جماعت کی نمازوں کو، جمعے کے لیے، اور مسجد کو فائنانشلی مضبوط نہیں کرے گی، اسلام کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج ہے، مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی وہ ادا اتنی پسند آئی، ادھر نماز پوری ہونے سے پہلے ادھر وحی آ گئی کہ آج کے بعد جمعے کی نماز مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ لیکن اللہ کے نبی مکے میں تھے اور مکے میں پاسبل نہیں تھا۔ ان آیتوں کے آنے کے بعد بھی بہت سارے جمعے نکل گئے، اللہ کے نبی ادا نہیں کر پائے۔ پھر مکے سے آپ مدینہ ہجرت کر کے آتے آتے مدینہ شہر سے 10 کلومیٹر دور اس وقت کا ایک ولیج قبا، وہاں آپ نے 14 دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا۔
آج بھی وہ مسجد موجود ہے، بڑی فضیلت ہے اس مسجد کی۔ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ مسجد بنائی گئی۔ جو کوئی مدینہ جاتا ہے اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی نے پہلا کام وہ کیا، لیکن وہاں بھی آپ نے جمعہ نہیں پڑھا۔ پھر ایک دن جو جمعے کا دن تھا اور اللہ کے نبی اس جگہ سے قبا مسجد جہاں ہے اس ولیج کے نام سے ہی وہ مسجد ہے، آج تو مدینہ شہر کے اندر آ گئی۔ وہاں سے آپ نکلے جمعے کے دن فجر کے بعد صبح کے ٹائم، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے ایک قبیلہ ایک خاندان رہتا تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے جمعے کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اس دن پہلا جمعہ پڑھا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی مدینے میں انٹر ہوئے ہیں اسی دن جمعے کی نماز قائم کی۔ مسجد نہیں تھی، کھلی جگہ پر میدان میں اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ اس وقت تو مسجد بنی ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلا کام مدینے میں آتے ہی اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز پڑھائی اور نماز شروع ہوئی۔ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے لیے کیا کروں کیسے رہوں گا کچھ نہیں سوچا۔ سب سے پہلے نماز جمعے کی قائم کر دی گئی۔ جو حکم مکے میں نازل ہوا تھا وہ مدینے میں آ کر کے پورا ہوا، اور مکے میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اور 8 سال لگے تقریباً، پورے 21 سال تقریباً، 13 سال مکے کے، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری، رمضان کا مہینہ تھا 8 ہجری، اب جو ڈیٹ چل رہی ہے ہماری 1440 پر 6، اس میں سے آپ 8 سال مائنس کریں گے۔ 1430 پر 8 سال پہلے مکے میں جمعے کی نماز شروع ہوئی۔ جب مکہ اللہ کے نبی نے فتح کیا، مسلمانوں کو مل گئے، لیکن اس سے 8 سال پہلے مدینے میں سب سے پہلے جمعے کی نماز شروع ہوئی۔ یہ جو ہمارے کیلنڈر چل رہا ہے نا، یاد رکھ لینا 1440 پر 6 سال ہو گیا جمعے کی نماز شروع ہو، یہ ہماری جمعے کی تاریخ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تو جمعہ ہمارے لیے عید ہے، ہر جگہ مسلمان جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جن حالات سے گزرے ہیں اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ جمعہ ادا ہو، مسجد حرم یعنی کعبہ جو ہے مسجد حرام اللہ کا گھر، وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو، لیکن کر نہیں پایا، صبر کرنا پڑا۔ پورے 13 سال گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ مسجد میں جا کر پڑھ نہیں سکتے تھے، خواہش دبا کر رکھا۔ آج ہمارے لیے عالیشان مسجدیں ہیں، اور ہر جگہ تقریباً مسجد گھروں سے اچھی ہی ہوتی ہے، ہر طرح کے انتظامات ہیں کہ آپ کو گرمی نہ لگے، پنکھوں کے انتظام، فیانہ ہے، ایسیا ہے، سب ہے۔ اور جمعے کا دن معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جمعے کے دن پہلے مرحلے میں جو آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، سب سے پہلے اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرتا ہے غریبوں میں، جو ثواب اس کو ملے گا قربانی کا، وہ جمعے کی نماز میں پہلے آنے سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، میری آپ کی بات نہیں۔ کون سی بات ہم مانتے ہیں؟ نہیں بولے سو باتیں کرنے کے واسطے پورا دن کھڑ پڑتا ہے، شام کو جھنڈا نکلتا، دیکھو کہتے ہیں اور پیچھے سے
کوئی ایک حدیث بتا دے پوری تاریخ کے اندر، حدیث کی کسی بھی کتاب میں، کہ یہ جھنڈا نکالنا اور اس کے پیچھے چلنے میں ثواب ہے، میں سب سے سامنے کھڑا رہا. یہاں بے حساب حدیث ہے جمعے کی فضیلت میں، لیکن کوئی ایمان والا ماننے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں. آتا بھی ہے تو نماز شروع ہونے سے پہلے آتا ہے. یہ اتنا ہمارا کمزور ایمان ہے، اور اس کمزور ایمان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے. ہم کبھی کوشش بھی نہیں کرتے. ہمارے بھائی، ہمارے بچے جمعے کی نماز میں کیا اذان سے پہلے مسجد میں گئے کبھی؟ کیا ایسے وقت میں گئے کہ جا کر دو چار باتیں وہ سنیں؟ کیا بھی سنیں نہیں سکے، کیا بھی کریں نہیں، اس کا کیسے بدل؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنا حال درست نہیں کرو، تمہارے اندر جو شیطانیت ہے اس کو تم خود درست کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اللہ تمہیں چینج نہیں کرے گا. آدمی جب محنت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ مجھے اچھا ہونا ہے، تب اللہ اسے اچھا کرتا ہے. کیا بھی نہیں سکتا، کیا بھی آتا ہے. من جد وجب، جو کوشش کرے گا ایک نہ ایک دن اسے پا لے گا، اسے وہ چیز حاصل ہوگی. بڑی اہمیت ہے جمعے کے دن کے یہ جو خطبہ، یہ جو بیان ہوتا ہے قرآن مجید میں، اسے ذکر کہا گیا. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کے دن نماز کے لیے اعلان ہو جائے، اذان ہو جائے، تو جلدی سے نماز سے پہلے جو ذکر و موعظت ہے، جو نصیحت ہے، جو یاد دہانی ہے، جو اللہ اور اس کے نبی اور دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ سننے کے لیے جلدی سے جایا کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ. نماز کے لیے جاؤ یہ نہیں کہا، نماز بھی اس میں آ گئی. نماز سے پہلے دو چار باتیں جو ہوتی ہے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 جو ساتھی جو پہلی بار اللہ کے نبی سے ملے تھے مینا کے اندر، بڑے شیطان کے قریب میں، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، ہم بات کریں گے. اس وقت وہ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کون ہے. ایک بڑے آدمی آئے، کیا جی بولتے تھے، آپ بڑا بولے لو، جاؤ جی کو سنے نہیں لگا تو کیا ہوا سو مدینے میں اسلام گیا سو. میں نے کہا آپ کو بیٹھی سنائی بلا لفظ ہے حدیث کے اندر، ضرور بتائیے آپ. پھر اللہ کے نبی نے دو چار باتیں جو ان سے کی، مدینے کی زندگی بدل گئی. کس وقت کون سی بات کس کی زبان سے نکلتی ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا. کوئی بھی ہو بیان کرنے والا، جمعے کے دن جو بھی نصیحت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کا فرض اور اللہ کے نبی کی سنت کو پوری کر رہا ہے. یہ نیابت ہے اللہ کے نبی. یہ مت دیکھو کہ کون ہے سامنے والا، باتیں دیکھنا ہے. پورے دن کی بات، جمعے کے بیان کے اندر کوئی ایک بات کسی کی سمجھ میں آ گئی، اس کی زندگی بدل سکتی. باتوں سے ہی زندگیاں بدلتی ہیں. یہ جو قرآن مجید ہے، اسی کو سنا سنا کر اللہ کے نبی نے سب کی زندگی بدلی. جو سنتا گیا بدلتا گیا، اس کے اندر اثر کرتا گیا. یہ اللہ کا کلام ہے. ہر کوئی جو جمعے کی نماز کے لیے یہ سوچ کر آتا ہے کہ مجھے بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور غور سے سنے بیان کو اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، سارے ہفتے کے اس کے جو کچھ اس نے کیا ہے سب اللہ معاف کر دے. دل کی صفائی کا ذریعہ ہے جمعے کی نماز.
ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، معاشرے کو چینج کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس زمین کے اندر جو گیدرنگ ہوتی ہے، لوگوں کے آپس میں جو ملاقات ہوتی ہے، لوگ جو جمع ہوتے ہیں کسی کاز کے لیے، سب سے اہم اور سب سے بڑا جو اجتماع وہ جمعے کی نماز کا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اجتماع نہیں، آپس میں ایمان والے جو ملتے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے اہم ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ باقی کے جو جوڑ ہوتے ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں دین کے نام پر جو ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مین ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے بار بار ہر جمعے کو اس کا اہتمام کیا ہے۔ ڈائریکٹ سنت ہے، اس میں آنا عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر سے جمعے کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، ایک ایک قدم آپ رکھتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کسی اور جوڑ کے لیے، کسی اور اجتماع کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے گارنٹی ہے ایک ایک قدم آپ کو ثواب ہے، آ کر بیٹھیں گے ثواب ہے، سنیں گے ثواب ہے، آ کر خاموش بیٹھے کچھ کیے نہیں پھر بھی ثواب ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ کسی آدمی جو سوچتا ہے وہاں جائیں گے، وہ جلسے میں جائیں گے، یہ سب سے بڑا جلسہ ہے۔ صحابہ فجر کی نماز پڑھ کر اندھیرے ہی میں نکلتے تھے مدینے میں اللہ کے نبی کی مسجد میں جانے کے لیے۔ کب؟ صبح کی نماز کے بعد نکلتے تھے۔ اس زمانے میں کرنٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور فجر کی نماز تھوڑا جلدی پڑھ لیتے تھے، راستے میں اندھیرا ہوتا تھا تو چراغ لالٹین لے کر روشنی کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں آتے تھے، اور وہاں پورا انتظار کرتے تھے جمعہ۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کا بڑا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا مت کہو، ان گھر سے ایک کام کرتے ہیں، ان اپوزٹ ان آؤ کو تو انہوں جاؤ کرتے، انہوں نے سب سے زیادہ مناسب محبت کرنا ہے۔ ہماری سوچ پر، ہمارے ارادوں پر، ہمارے کاموں پر افسوس ہے، ہم کیسے ان کے ماننے والے ہیں، کیسے ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے حوض پر لوگ جائیں گے پانی پینے، کوثر کا پانی، کوثر ایک چشمہ ہے جنت کا، جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہمیں پلایا جائے، مسلمانوں کو پلایا جائے۔ اور وہ پانی کیا ہے، اللہ کا کیا ورم ہے، ایک بار وہ پانی پی لے آدمی، 1-2 گھنٹے رہو، ہزاروں برس، کروڑوں سال رہے گا، اسے پیاس نہیں لگے، ساری پیاس ایک بار پانی پینے سے ختم ہو جائے۔ اور قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یاد رکھنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ دنیا کی جو عمر ہے، ایج ہے، لوگ کیا کیا بولتے ہیں وہ چھوڑو، یہ 50,000 سال نہیں ہوگی، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال، اور اس دن آپ کو پانی وہی ایک پانی ہے، باقی جنت میں جانے کے بعد تو بہت ساری نعمتیں ہیں، آپ کے اور آپ کے جنت کے بیچ میں وہ ایک دن ہے۔ اس دن اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، جو بھی پیے وہ خوش نصیب ہے، سارے ایمان والے جائیں گے پیئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی کو وہ پہچان لیں گے، ان کو بھی اللہ کے نبی پہچان لیں گے۔ اس امت کے بہت سارے نشانات ہیں، وضو کرتے وقت آپ کے ہاتھوں کو جہاں جہاں پانی لگے گا نا، قیامت کے دن وہ چمکے گا سورج چاند کی طرح سے، دور سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ امتی ہے، اس نے وضو کیا ہے۔ اگرچہ وہ جائے گا بعد میں اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اگر وہ دوزخ میں بھی
گیا تو بھی یہ علامت تو باقی رہے گی. جہاں جہاں وضو کرے گا ہاتھ میں پانی لگے گا وہ چمکے گا. اللہ کے نبی بھی پہچانیں گے. وہ جب قریب ہونا چاہیں گے فرشتے آ کر ان کو دھکے دے کر دور نکالیں. اللہ کے نبی ان سے کہیں گے کیا ہوا؟ یہ تو میرے لوگ ہیں، پانی پینے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں، تم لوگ ان کو کیوں دور بھگا رہے ہو، دھکے کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کے بعد جنہوں نے کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. ان کو نہ نماز کی فکر تھی، جھنڈوں کی فکر میں لگے رہے تھے. آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ماننا، نہ دعا کرنا، نہ منت مانگنا، نہ کوئی چیز نہیں. لیکن یہ جھنڈوں کے پاس بھی گئے مانگنے کے لیے، پیروں کے پاس بھی گئے مانگنے کے لیے، قبروں کے پاس بھی گئے، جہاں بھی معلوم ہوتا یہ بھاگتے تھے. آپ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ چل کر آئے ہیں. اللہ کے نبی فرمائیں گے ان کو تو پھر دوزخ میں ہی ڈالو گے، اسی کے لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے ہمارے نبی کو رحم والے بنا کر بھیجا. آپ کے دل میں بڑا رحم ہے. لیکن اس دن جو لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے نبی کے دل میں بھی کوئی رحم نہیں ہوگا، کوئی شفقت نہیں. اس لیے آج ہمیں بدلنا ہے. سارے شیطانی کاموں سے ہمیں دور ہو جانا ہے. شیطان کو اپنا دوست نہیں بنانا، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ہم سے دشمنی کی اور اللہ کے سامنے یہ کہہ کر آیا کہ میں ہر طرح سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور وہ کر رہا. 24 گھنٹے وہ لگا ہوا ہے ایک ایک ایمان والے کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط چیزوں میں ڈالنا اس کا کام ہے. لیکن اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے نبی کی دعوت، اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی ہے. اس میں جائیں گے تو آپ زیادہ سنیں گے. بندہ اس کی طرف کم جاتا ہے اس لیے کم سنتا ہے. جو اسی میں 24 گھنٹے لگائے گا وہ بھی زیادہ سنے. اس شیطان کے غلط راستے کو چھوڑ کر ادھر اگر کوئی چلے گا اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں مسجدوں کی محبت ڈالے. مسجدوں کو ہر طرح سے عبادات کے ذریعے سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہر نماز میں مسجد میں آئے. مسجدیں بھری ہو، مسجد کے بھرے ہونے سے پورے صف اگر بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی کو بڑا دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے اس گاؤں کے بھی اعمال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے. امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ کی امت یہ کر رہی ہے. سنت ان کا پالن کی فلاں مسجد میں مسجد بھر نمازی آ رہے ہیں، آپ کی خوشی ہوئی. جمعے کے دن تو ذرا آتے ہیں کم کے روزہ میں ایک لینا بھی نہیں کر تو کیا ہوتا. ہم سب کو سوچنا ہے، تھنک کرنا. وما علینا الا